الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه المسلم. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبره. رواه مسلم. سامعین کرام، درس حدیث کی مناسبت سے آپ لوگوں کے سامنے دو روایتیں پڑھی گئی اور دونوں روایتیں صحیح مسلم کی ہے. پہلی روایت جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ، کہ تم میں سے کسی شخص کا انگارے پر بیٹھنا، فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، جو اس کے کپڑے کو جلا دے، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، اور آگ اس کے جلد کو پہنچ دے یا اس کے اثر کر دے، خیر لہ من ان یجلس علی قبری، کہ بہتر ہے کہ وہ شخص قبر پر نہ بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کے اندر، اس حدیث کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے، خصوصاً خبر پر بیٹھنے پر یا خبر کے پاس بیٹھنے پر. آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ چیز بہتر ہے کہ تم آگ پر بیٹھو. آگ پر بیٹھنے کے بعد تمہارے کپڑے جل جائیں یا تمہاری جلد جل جائے، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. اس کے بالمقابل تم قبر پر نہ بیٹھو، یعنی وہ تمہارے لیے بہتر ہے، بلکہ اس کے بالمقابل تم قبر پر بیٹھنا تمہارے لیے زیادہ مناسب نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں. اسی ضمن میں دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ. رواہ مسلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان باتوں سے منع فرمایا کہ قبروں کو پختہ کیا جائے یا اس پر بیٹھا جائے یا اس پر کوئی عمارت بنائی جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ قبروں کو نہ پختہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس پر عمارت بنائی جا سکتی ہے، اور نہ اس پر بیٹھا جا سکتا ہے. تو محترم حضرات، دونوں روایتوں کے اندر قبر کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے. پہلی روایت کے اندر بھی قبر کے پاس بیٹھنا یا قبر کے اوپر بیٹھنا یا قبر کے قریب بیٹھنا، اس سے مرادیں مانگنا، اس سے اپنی حاجتوں کو مانگنا، اس سے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کی توفیق مانگنا، یہ طرح کی چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. دوسری روایت کے اندر آپ نے فرمایا کہ قبروں کو پختہ بنانا یہ فضول خرچی ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قبر کو پختہ بناتا ہے تو پختہ بنانے کے بعد یعنی اس کی تعمیر کرتا ہے، چاہے وہ دیوار کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، جیسا کہ آج لوگ بناتے ہیں اپنے آبا و اجداد کے انتقال کے وقت. تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب تم قبروں کو پختہ کرو گے تو پختہ بنانے کے بعد وہی پختہ خبر اور اسی پختہ خبر سے شرک کے راستے ہموار ہوتے ہیں، جس کے بعد انسان کے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے. جب وہ پختہ بناتا ہے تو اس کے قریب بیٹھتا ہے، پھر اسے اپنی حاجتیں مناتا ہے اور اپنی منتیں منانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی فریاد رسی اس سے مانگنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم قبروں کو پختہ مت بناؤ. اسی لیے دوسری روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو پختہ بنایا. محترم حضرات، شرک جو داخل ہوا اسی کی وجہ سے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں مشہور جو نام تھے یغوث، یعوق، نصر، یہ مشہور نام تھے. شیطان اس وقت کے لوگوں کے پاس، ان لوگوں کے گزر جانے کے بعد، یہ لوگ گزر گئے، نیک لوگ گزرنے کے بعد شیطان لوگوں کے پاس آئے، عام لوگوں کے پاس اگر کہا کہ تم اپنے آبا و اجداد کیوں نہیں یاد کرتے، انہیں کیوں نہیں تم پکارتے، یعنی وہ نیک لوگ تھے تمہارے درمیان، وہ سب سے بہترین لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، انہیں یاد کرو. پھر لوگ جب انہیں یاد کرنے لگے تو پھر ان کی تصویر بنانے کا حکم دیا شیطان.
پھر تصویر بنانے کے بعد پھر انہوں نے حکم دیا کہ ان کے مجسمے بنائے جائے. پھر مجسمے بنانے جانے کے بعد پھر طرح طرح کے جب زمانہ گزرتا گیا, مرور زمانے کے اعتبار سے لوگ اس میں اور تعظیم بڑھ. اللہ علیہ وسلم کی دونوں آیات, دونوں حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہلی بات قبروں کے قریب نہیں بٹنا چاہیے, یعنی قبروں پر نہیں بٹنا چاہیے. دوسری بات قبروں کو پختہ نہیں بنانا چاہیے. اگر قبروں کو پختہ بنائیں گے تو لوگ جب ان کے گزرنے کے بعد, یا جو لوگ پختہ بنائے ہیں یا اگر وہ عبادت بھی نہیں کر رہے ہیں یا اس کی تعظیم بھی نہیں کر رہے ہیں, تو ان کے گزرنے کے بعد ان کی نسل آ کر کے ان کی عبادت کرے گی, جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. دیکھیے ہمارے پاس کئی ایسے لوگ ہیں, کئی ایسے قبرستان ہیں جہاں پر پکی خبریں بنائی گئی اور ان کی نسل میں سے لوگ وہاں پر آ کر ان سے اپنی فریاد رسی مانگ رہے ہیں, اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں, اپنی منتیں مانگ رہے ہیں. تو محترم حضرات, خلاصتاً کے طور پر کہوں یہی ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تبھی جا کر کے ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں, اپنے عقیدے کو بچا سکتے ہیں اور اپنی توحید کو بچا سکتے ہیں اور خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتے ہیں. اگر ہم ان احادیث کی مخالفت کریں گے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کریں گے, وقت بعید نہیں یا وہ وقت دور نہیں کہ آنے والے زمانے میں یا آنے والے دور میں ہماری نسلیں اگر ہم ان خبروں کو پختہ بنائیں گے یا ان کی تعظیم و توقیر کرنے لگیں گے, تو آنے والی نسلیں ان کی عبادت کریں گے, اور جو جیسی عبادت اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے ویسی عبادت آج خبروں کی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آنے والے دور میں ویسی ہوگی. تو محترم حضرات, ضرورت اس بات کی ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیمات پر کو پڑھنے اور پڑھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.